سنت حضرت شیخ علامہ خضر حیات بکری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، لیکن ان کی آمد سے پہلے، ان کی تشریف آوری سے پہلے، ان کے بیان شروع کرنے سے پہلے کم از کم آپ اپنے آپ کے جاگنے کا ثبوت ضرور دیجئے کہ الحمدللہ ہم ساری رات آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ کھڑے کر کے جمعیت اشاعت و توحید و سنت سر پکڑ سر بلند، سر پکڑ سر بلند، خضر حیات صاحب، مولانا خضر حیات صاحب، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ شیخ خضر حیات صاحب۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج کا یہ عظیم الشان اہل توحید کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر جمع ہے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کا اس ذوق اور شوق سے آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ،
ان فتنوں کے اندر ایمان اور جان بچانے کی راہ کیا ہے؟ مل مخرج. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ان فتنوں سے اپنی جان اپنا ایمان بچا سکتے ہو تو صرف ایک ہی مخرج اور ایک ہی رستہ ہے اور اس رستے کا نام ہے کتاب اللہ. فرمایا فیہ الہدی، اللہ نے ساری ہدایت بند کر دی ہے اسی کتاب میں. فیہ الہدی، ساری کی ساری ہدایت وہ بند ہے اس کتاب میں. علماء جانتے ہیں فیہ الہدی. اور بعض احادیث کے لفظ ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد ضل. جس آدمی نے قرآن مقدس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے اندر ہدایت تلاش کی، من ابتغى الہدی، ہدایت کی تلاشی کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ سے ہٹ کر غیر ہی کسی مولوی کی کتاب، کسی پیر کی، بزرگ کی، حتیٰ کہ امام کی، مجتہد کی کتاب کے اندر ہدایت تلاش کرنے چلا، فقد ضل. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا، وہ کبھی ہدایت کی پٹڑی پہ آ سکتا نہیں ہے. تو میرا دوست، آج عجیب زمانے سے ہمارا واسطہ پڑا. ہمیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلمان قوم کے سامنے یہ بات کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں جو مسئلہ قرآن بتلائے وہ حق ہے. عجیب بات ہے. بھلا مسلمان کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی؟ بظاہر دیکھو مسلمان قرآن کو چومتا ہے، ختم شریف پڑھتا ہے، جمعرات، میلاد کے ختم، کل 40ویں، تیجے، تعویذ، سارے کچھ کرتا ہے. لیکن قرآن کس مرض کی دوا بن کے آیا؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ جب یہ بات آتی ہے اب فتوے شروع ہو جاتے کہ اے گل تے مماتی کر دینا جی، اسی تے قرآن چومنا چچنا سرح کی تو سمجھ دے ہو سو، چومنا چچنا، یہ جھوٹ بولنا ہے تو مولوی صاحب ایسے سر پہ چاہے تے ڈاکو عدالت چاہے، مولوی سٹیج پہ چاہے، سارے کم. لیکن جڑے مسئلے کی گل آئے اور میرے پیارے محبوب کا امتی یہ مسئلہ بیان کرے کہ لوگوں ہدایت صرف قرآن سے ملے گی، حدیث قرآن کے تابع ہے، امام کی فقہ قرآن کے تابع ہے، محدث کا فہم قرآن کے تابع ہے، باقی سب کچھ پیچھے تے اگے چلن والا صرف قرآن ہے. اے جڑے گل آوے اے ہن تقسیم شروع ہو گئی. ایک پارٹی آدھے ساڈے پیراں دی گل کدھر جاسی،
اور اٹھو نہ کہ 12.5 امام کردی دوا بن کے آئے یہ مسئلہ قرآن دا چلاونا ہوگے تے 12 معصوم انہاں دی گل کدھر جاتی؟ دوسری پارٹی انہوں نے آخیا جی گل قرآن بھی چلے ساڈا گدی شریف گولڑے شریف والا کدھر جاتی؟ جہانگی شریف تے فلانے بلوٹ شریف اے شرافا کدھر جاتے؟ اور تیسری پارٹی آخیا جی گل قرآن بھی چلے تے ساڈے آقا بور کتنے بیسن؟ لیکن اے میرے محبوب کا فرمان ہے، فرما گیا لوگوں ترکت فیکم امرین الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مسند دارمی کے لفظ اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ ترک تو لوگوں میرا ترک ہی 2 چیزیں اسی نہیں سمجھے۔ ترک تو فیکم، ترک تو جانے والا جا رہا ہے، ترک تو اور ترکا چھوڑا، 2 چیزاں ترکا تے فرمایا الثقلین ہیں بہو بھاریاں، الثقلین بڑی بھاریاں بڑی وزنیاں، یہ جی وزنی اسے پہلی لے لو اولہما کتاب اللہ، خدا دی قسم اتنی وزنی اس دے مقابل خدا دی کتاب بھی نہیں چلتی، اس دے مقابل اور تورات کس دی کتاب ہے؟ انجیل قرآن دے مقابل چل سی؟ الثقلین اتنی بھاری کہ قرآن دے مقابل سے تورات نہیں چلتی، قرآن مقدس کے مقابل سے انجیل نہیں چلتی، قرآن دے مقابل سے زبور نہیں چلتی، اللہ رب العزت دیا نازل کردہ کتابیں نہیں چل دیا، یہ خدا دیا نہیں چل دیا، تیرے بابے دی کتوں چل سی؟ الثقلین بڑی بھاری، اس دے وزن کا کوئی مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور یہ میرے محبوب کا ترکا، پھر 2 پارٹیاں چلیاں، ایک اصلی دوے نکلی، ایک سچے دوے بروپی، ایک اندر دے کھڑے دوے ظاہر دے کھڑے، ایک صرف تیب تا بناون والے، ایک اندر سوارن والے، ایک لوگوں قرآن سامنے رکھ کے دھوکہ دیون والے، قرآن دے ناتے حدیث دے ناتے اکابر دے ناتے رولا سے لڑائی پاون والے، دوسرے میرے محبوب دی سنت تے سینہ گھسا دیون والے، یہ 2 پارٹیاں چل پئیاں، پھر سچے تے کوڑے دی پہچان بھی کرنی ہے۔ اللہ دے محبوب فرمایا ترکت فیکم، لوگوں میرا ترکہ بھی سمجھو تے میرے وارث بھی سمجھو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانی اے میرے محبوب دے وارث، یہ صرف سنیاں دی کتاب نہیں، اصول کافی اٹھا لے، بہار علماء اٹھا لے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانی انبیاء دے وارث تے میرے محبوب دی وراثت ایک پہلا نمبر آ کتاب اللہ، پہلا نمبر کس دا؟ بسنت نبیہ ہی، دوسرا نمبر میرے محبوب دی سنت۔ ہوں ذرا ویکھ ڈاکواں وارث دے کول ترکہ موجود ہوں کہ نہیں؟ یہ بیچارہ پریشان ہے، پتہ نہیں سچی گل مولوی کیڑا کر دے تے کوڑ کیڑا مار دے۔ آدرا ویکھ لے میرے محبوب ترکہ چھوڑے ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، 3 چیز محبوب دا ترکہ کوئی نہیں، 3 چیز محبوب دا ترکہ
وہ بول اتنی فیصلہ ہوں گئی تری چیز محبوب دا ترکہ حسام الحرمین محبوب نہیں چھوڑا توجہ ہے پتہ نہیں تسی سمجھے ہو حسام الحرمین یہ محبوب بٹ تسی سمجھے ہو حسام الحرمین یہ محبوب نہیں چھوڑا بٹاک البحرین محبوب المحمد شریف محبوب دی چھوڑی ہوئی خدا دی قسم اللہ دے رسول نہیں دیتی المحمد اللہ دا رسول دے گیا قرآن اور سنت تے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث جے سچا وارث تلاش کرنے اس کو قرآن بھی ملسی تے سنت بھی ملسی تے جس دی جمیل کوئی اور مٹے بھی پائے گئے سمجھ اے ڈاکو اے سچا نہیں توجہ کر بعض چیزاں ہوندی ہیں ضد دیا تے اگر بندہ اللہ رب العزت دا خوف ذہن وچ رکھ کے اپنی قبر حشر سامنے رکھ کے تے خوف خدا واسطے سوچے پارٹی واسطے نہیں اے فرقہ کم نہیں آمنا پارٹی کم نہیں آمنی خدا دی قسم دفن دے بعد اے تے اچھاڑ بھی تو لے کے واپس مولوی نہ دے دے بڑے تیرے تو کلے ہی اٹھے ہومنے اور اج دا مسئلہ بن گیا ضد دا ہاں ہو دا پارٹی بازی دا اور دھڑے بندی دا اس واسطے مسلمان قوم نو لڑا لڑا کے سٹیجا تے جیڑی مساجد دار الامن انہاں نو دار الفساد بنایا جا رہی ہے علماء جڑے امن دے دائی ہیں اج چار چار ٹکاں دے پیچھے ایک دوے دے خون دے پیاسے ہو گئے اور جڑے ویلے مسجد خدا دا گھر اے بھی فساد دا مرکز بن جاوے علماء جڑے امت دے وارث اور امت نو لین دیون والے جے ویلے او بھی جھوٹے تے کذاب اور شر انہاں دے وچوں نکلنا شروع ہوے اس وقت سمجھ اے قیامت دی علامتاں سب تو زیادہ قریب ہیں اس واسطے جڑا سیدھا سادہ بندہ اپنے رب نو راضی کرنے والا ہے خدا دی قسم قرآن مقدس سے آوے میرے نبی دی سنت سے آوے مسئلہ ان سامنے اس دے ہوسی جی میں ایک دونے دو تے دو دونی چار زیادہ کوئی علاج نہیں اشاعت التوحید والے کی آخر بیچارے لوگ آخر کہ اشاعت کی عذاب و ثواب قبر دا منکر ہے نہیں سنا یہ مولوی کی آخ دیں کہ اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر دے اچھا اس تو پوچھ عذاب و ثواب قبر دا منکر کون ہے آخ دے بدتی میں آ کے میرے تو پوچھ عذاب و ثواب قبر دا منکر کافر ہے بدتی نہیں کہ بے مون نہیں بولنا کہ بے عذاب و ثواب قبر دا منکر کافر کہ اشاعت التوحید والے نا جڑے یہ حیات النبی نہیں مننے سن دے رہے اس وقت حیات النبی دا منکر کون ہے کہ جی بدتی بے وقوف جان دا میرے تو پوچھ جڑا میرے نبی دی حیات دا منکر ہے وہ کافر ہے صرف بدتی نہیں حیات النبی دا منکر کون ہے یہ بیچارہ کے لوگوں بھی دستا ہوں اپنی روٹی بنا رکھتے کوئی چوہا کدو چھٹا کوئی کدو اشاعتی جڑے نا یہ حیات النبی نہیں بندے یہ حیات النبی نہیں بندے میں کیا آخدا وہ بڑا اشاعتی تو میں ہی آخ دیں نا بڑا دشمن تو میں نہیں سمجھ دے جی میں کوئی نہ بھی گاں کھولی ہو جہے علاقے بننا میں مولویاں دیا لیٹرینا پہلے بک ہو میں تے باہر پہنچنا ہوں لیکن نہ مولویاں دے کولوں پوچھو کہ کتنی کتنی دفعہ بیت الخلا پہلے نہ جانا پوندا ہے دماغ خراب میری من عذاب و ثواب قبر دا منکر بدتی نہیں عذاب و ثواب قبر دا منکر کافر ہے حیات النبی دا منکر بدتی نہیں حیات النبی دا منکر کافر ہے
وجہ ہے کہ جنن یہ کہ بزرگ نہیں منتے تو قرآن نہیں منتے اور اشاعتی آخر بزرگ ہے وہ جڑا قرآن نو منے جڑا قرآن نو نہیں مننا وہ بزرگ نہیں وہ اکابر نہیں وہ اکابر اکابر مجرے بھی یہاں محبوب مکرم دے میدان نو چھڑ کے جڑا بندہ قرآن نو چھڑ جاوے پیارے محبوب دی سنت نو چھڑ جاوے او بزرگ نہیں ہوندا اس دا نام گرگ ہوندا معیار کے بزرگی دا اشاعتی دا قصور اتنے باقی سب بہانے نہیں ایک اگے تو لائے وہ آگے اے جڑے نا دیو بندی یہ درود دے توبہ کئی منکر نہیں یہ نہ سن دے تسی یہ وہابی درود شرود انہیں توبہ بالکل ہے نہیں منکر لیکن ایمان نال دسو کوئی درود دا منکر بیٹھے تھوڑے بچے درود دا منکر مسلمان ہو سکتا ہے کوئی شاتیاں دے نیڑے لا خدا دی قسم میں تے آکھ دے یہ ہوندا جڑا بندہ گھر پریشان ہے گھر دے اندر بے برکتی تے پریشانی ہے آج تو میری گل من کے زیادہ نہیں کم از کم 1 گھنٹہ بہ کے سونے نبی تے سونا دودھ پڑے تے بیک پھر رب دی رحمت متوجہ کی دونی کر تجربہ لیکن پڑھے سونا درود کہ سونا درود جڑا سونے دی زبان چو ہے وہ درود ہی فیصلہ کر رہی ہے ترجمہ بھی دیکھ لو میں کن پڑھتا ہے اللہم دا معنی مولوی نہیں دستے بھی اللہم یا اللہ اللہم دا معنی یا اللہ کس کو آکس اللہ دے سونے کے اندر رولے جڑا درود رولے پیا مو کہندے نیڑے نہ بیسی اللہم اللہم 45 حدیث پاک سیگے ہیں درود دے اور 45 دے 45 شروع ہوں دے پہن اللہم اے اشاعتیاں دا درود ہے جڑا میرے محبوب دی زبان چو آ کے کائنات فیصلے کر دیتے کہ درود سننے والا کون ہے اور درود خطاب بھی کس نو ہے آخنا بھی کس نو ہے اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو رحمت کر یہ تے دعا ہے بے کہ دعا میں سننے والا کون ہے یہ درود پڑھ سے رولے ہی ختم توجہ ہے تھکتا نا میں سنا آج میں گیر نہیں لا سکتا جو میں نو سخت بخار ہے اور پورے 10 دنوں دا چونکہ ساڑھے اس علاقہ دے اکابر علماء بالخصوص سلطان المناظرین ولی کامل حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب انہاں دا حکم ہے اور ساڑھی جماعت نوجوانہ دے فخر المناظرین اور درمیان جملہ معترضہ طور تے سن لو اس پورا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان ساڑھے مناظرین دی جماعت دے امیر اس ضلع دے آج تو بعد مفتی یاسر وقاص صاحب نے توحید و سنت مولانا مفتی یاسر وقاص صاحب سر بکاس سر بلند سر بکاس سر بلند جتھے بھی کوئی بدتی ہلے مفتی صاحب نے دسو پورے ڈیرہ اسماعیل خان اور اے میری طرف مقرر شدہ نمائندہ کسی نو کوئی اس ضلع دے بچ ضرورت پوے مفتی صاحب نے رابطہ قائم کرو تے جڑے بڑے بڑے ہر جا تے گھومن والے کتھے بھی پھس جامن تے مینوں دسو
کتنے بھولے ساتھی ہیں، گھومن دے علاج ہو سکتا علاج تو اندر کسی حیا والے بندے دا، جسے کوئی خوف خدا ہوگے، حیا ہوگے، مخلوق دا ڈر ہوگے، خدا دا ڈر کوئی کسے لحاظ نہ ہوگے، اس دا علاج تے جڑا ہر پاسوں بالکل بے فکر ہے، نہ خدا والے پاسوں نہ مخلوق والے پاسوں، نہ اپنی بےزتی نہ دوے دی، اس دا علاج کیا دے؟ اے نعرے نہ لائے کرو، کسی دے نعرے چھوڑو، توجہ کر، میں تے گل کرنی ہے سدھی جئی، تے اے ہنے چھپور نہیں پورا تمبو اترن والا نے، گل صرف اتنی آ رہی ہے کہ اشاعت التوحید گل کے کرتی ہے تے لوگ الزام کے لاندے اور اشاعتی آکھدن درود او پڑھ، میرے محبوب جن سکھایا تے درود اونج پڑھ جویں صدیق نے پڑھے، فاروق اعظم نے پڑھے، میرے نبی دے صحابہ نے پڑھے، اگے سانو جواب ملا تسی درود نہیں مندے، اسی آکھا ہے درود پڑھ، ہر ویلے پڑھ، خدا دی قسم ساری زندگی پڑھ، ثواب ہی ثواب، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، پر ساری شرط ہی درود صدیقی پڑھ، فاروقی پڑھ، اور فیصلہ آباد دی منڈی والا نہ پڑھ۔ توجہ ہے؟ الزام کے لگا اور اشاعتی درود نہیں مندے، انہاں نے جماعت تو بات شروع کیتا، اگے پیچھے ذکر انہاں نے مڈو توفیق ہی نہیں، نماز تو سلام پھریا تے پورے مسجد وچ بھکار شروع ہو گیا۔ وہ اساں کیا کچھ نماز دیاں رکعتاں بھی پڑھنیاں خدا دے بندیا، اللہ دے محبوب نماز پڑھائیے، صحابہ پڑھائیے، ذکر کیتا ہے، لیکن اے طریقہ نہیں ذکر دا جڑا تو شروع کیتا، اگے سانو جواب کے ملنا اے مڈو ذکر ہی نہیں مندے۔ اسی کی آخا ذکر کر، ہر دم کر، ذکر قلبی کر، ذکر لسانی کر، رات کر، دن کر، قرآن دا حکم ہے، لیکن ساری گزارش ہے ذکر او کر جڑا صدیق دی پارٹی کردی رہی ہے، اور انج کر جویں میرے نبی دے صحابہ کرتے رہے۔ ساڈے اوتے الزام کے مڈو ذکر ہی نہیں مندے۔ توجہ ہے؟ اشاعتی آخدے میرے نبی دا تذکرہ کر، میرے نبی دا تذکرہ مہینہ دا پابند نہیں، دنوں دا پابند نہیں، میرے محبوب دا تذکرہ اتو کولو شروع ہویا، خدا دی قسمیں حالے تک میرے رب زمانے بنائی نہ، زمانے بعد اچ بنے، مکان بعد اچ بنے، میرے محبوب دا تذکرہ میرے رب اتو شروع کیتا، اور اے تذکرہ چلتا رہا سی، زمانے مٹ جاسن، مکان مٹ جاسن، محبوب دے تذکرن اور جوانی مل سی، اے چلتا چلتا پوری کائنات ٹوٹی شان ہے، لیکن اے 12 ربیع الاول نو اتے مولوی سجیے، تلے کھوتا سجیے، پچھو ریڑی سجیے،
نہیں درود دا منکر نہیں، میرے محبوب دے تذکرے دا منکر نہیں، اشاعتی منکر ہے تے تیری بدعت دا منکر ہے، تیری خود ساختہ بدعات دا منکر ہے۔ اور آدھرا اشاعت التوحید والے کی آکھدن خدا دی قسم اے تین گلاں نے، چوتھی گل ہی کوئی نہیں۔ اس مسئلے کتنی گلاں نے؟ ترے گلاں نے، چوتھی گل کوئی نہیں۔ پہلی گل اشاعت التوحید دے لوگ آکھدن لوگو موت دا معنی ہے بے انسان واسطے، موت عرفی دا مطلب ہے بے کہ روح بدن تو سالم نکلے جاندی، روح بدن دے کے حصے وچ نہ اڑ دیئے نہ بچ دیئے نہ حبس ہوں دیئے نہ رک دیئے۔ موت دا مطلب ہے بے انفقاق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، اندروں بھی روح دا تعلق جسم نال مک ویندے، باہروں بھی روح دا تعلق جسم نال مک ویندے۔ سالم جسم نو چھوڑ کے روح اپنے مستقر والے پاسے چل دیئے۔ اے اشاعت التوحید دی پہلی گل نہیں۔ تے دوسری گل اشاعتی اے کردن جس فرد بشر تے موت آ گئی قیامت دوسری دفعہ سور پھوکے جامن تو پہلے کسے دی روح دے بارے اے رب دا قانون تے ضابطہ نہیں کہ پھر اس بدن دے اندر رہ جاوے، کسے دی روح موت دے بعد قیامت تک اس بدن انسری دے اندر نہیں راندی۔ اے دوئی گل یہ اشاعتی دی تے تری گل اشاعتی دی جس تے موت آ گئی ہے قیامت دے نفخہ تک قانون تے ضابطہ الہی ہے، او دنیا والا دا کلام نہیں سن سکدا، عادتاً قانوناً ضابطتاً نہیں سن سکدا۔ اے تین گلاں کر دیے اشاعت التوحید۔ نعرہ تکبیر، اشاعت التوحید و سنت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، تیرا قافلہ، تیرا قافلہ، کف سر بلند، کف سر بلند، تکبیر۔ توجہ ہے سہت ہے نا؟ یا سونا اشاعتی کتنے گلا کر دیں؟ یہ مسئلہ یاد کر کے اٹھنا ہے۔ اشاعتی کتنی گلا کر دیں؟ چوتھی گل وہ سارے اس دی تابع، اصل کتنی نے؟ ترائے، چوتھی گل ہی کوئی نہیں ساری، گلا یہ ترائے نے۔ ہر فرد بشر تے موت دا مطلب روح بدن چھڑ جاوے، روح اندر ہوے موت نہیں، تے پھر روح کدو آمنا؟ تے اے جڑا درمیانی عرصہ دنیا والاں دا سد سور کوئی سن سکدا نہیں۔ اتنا گل ہے مولویاں کتنے رفڑ پایا کہ جی برزخ کس نو آ کیوں تو چوری کرنا لگنا برزخ کی کتوں آ گیا؟ مولویاں دیا شرطوگڑیاں لوگاں نو اصل مسئلے تو ہٹاون واسطے کہ برزخ کیا ہے جی؟ بھائی برزخ تو کی کرنا ہے؟ برزخ میں روح نہیں آتی جسم، برزخ جیڑی مرضی مقرر کر۔ توجہ ہے کہ جسم مثالی، ایک مولوی صاحب آ جائے کہ جسم مثالی پلاسٹک دا بنا ہوں گے، میں کہ تھوڑے مولوی نہ جڑے تھوڑے مولویاں دا انشاءاللہ کھوتے دا بنا ہوئے ڈنگر جواب۔ جسم مثالی وہاں کی تحقیق ہے جسم مثالی دی؟ اگر میرے کو پوچھ میں آج جسم مثالی کوئی قطعیات دا مسئلہ نہیں، علمی بادشاہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، اور جسم مثالی کا مٹو مان ہی نہیں آتا۔ تشکل روئی یا تمثل روئی یہ سمجھے کوئی اور پلاسٹک دی گڈی ہوں اور کوئی جسم نہیں، اور چھڑ کوئی جسم مثالی نہیں تیری مان لینا۔ تے برزخ دی تعریف بھی جانن مولوی، برزخ کس نو آدم؟ اچھا جی قبر کس نو آدم؟ نمی گل قبر یہ نہیں لڑاندے مولوی، قبر کس نو آدم تے برزخ کس نو آدم تے جسم مثالی کس نو آدم؟ میں کہ ایک دا بھی نا نہ لے گل پھر بھی ساڈی
روح نکلتی ہے تے روح نہیں آتی تے قیامت تک مرن والا سن سکتا. یہ ترائے گلاں. چوتھی کوئی گل باقی تحقیقت تو کر توجہ ہے. اے مسئلہ نیڑے نہیں لگی گا. ہوں ذرا سمجھ اے مسئلہ قرآن دا محکم مسئلہ مضبوط تے پکا مسئلہ. اور اگلی گل سن باقی چیزاں عذاب و ثواب قبر حق کے اور اس دی کیفیات متشابہات چن. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ. اے متشابہات کے پیچھے پڑنے والا ظالم شرم کر. یہ اشاعت التوحید یہی مسئلہ بتا رہی ہے کہ روح نکلتی ہے قیامت تک اس بدن. یہ بدن روح کا گھر نہیں, خدا کی قسم نہیں. اور پھر موت سے قیامت تک کوئی دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا. یہ مسئلہ محکمات الہیہ کا رب کی کتاب کا مسئلہ ہے. باقی جتنی تفصیلات تیری مرضی, عوام کو جو جس طرح لڑاتا رہے, اپنی تجارت کرتا رہے, تیری مرضی. میرے مسئلے کے 3 نکتے ہیں اور یہ 3 قوانین تمام عالم انسانیت کے ہیں, ہر فرد بشر کے ہیں. اور اسی لیے رب کی کتاب اعلان کرتی ہے. سورہ زمر ہے, اللہ نے اعلان کیا, فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علی الموت. میرا ترجمہ بھی نہ من, خدا دی قسم حضرت تھانوی دا ترجمہ مان لے. بیان القرآن اٹھا, بیان القرآن جو کچھ حضرت تھانوی نے لکھا اٹھا. تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو کچھ لکھا اور اٹھا. معارف القرآن اس آیت کا ترجمہ اٹھا. اور پوری کائنات کے علماء تمام مفسرین اس آیت کا معنی ایک ہی کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب موت آتی ہے روح کا اندر سے بھی تعلق ختم, ظاہر سے بھی تعلق ختم, اور اس بدن کے اندر حیات بھی ختم, اس بدن کے اندر ادراک بھی ختم. اس بدن کے اندر حیات بھی ختم, اس بدن کے اندر ادراک بھی. کوئی لمبا چوڑا حوالہ نہیں دیتا, تفسیر ماجدی دیتا ہے اردو سے. بیان القرآن حضرت تھانوی دی تفسیر, کشف الرحمان اٹھا کے دیکھنا, تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھنا, اور اگر عربی آتی ہے تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھنا, نظری اٹھا کے دیکھنا. اور تمام کائنات کے علماء اس آیت کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ موت فیمسک التی قضا علی الموت, جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کا قبض من کل الوجوہ ہوتا ہے, قبض تام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس بدن کے اندر ادراک بھی نہیں رہتا. ادراک کا معنی یہ کان سن سکے, یہ آنکھ دیکھ سکے, زبان چکھ سکے, ہاتھ ٹٹول سکے, یہ چیزیں ناچ سونگ سکے. یہ ادراک, سونگنا, دیکھنا, سننا, یہ کوئی چیز نہیں رہتی. اور اس بدن کے اندر روح کا تصرف ظاہر سے بھی ختم, باطن سے بھی ختم. اور امام قرطبی نے اسی مقام پہ لکھا کہ یہ قبض کیسا ہے, ارسال کے مقابل ہے. فرماتے ہیں لا یردھا الی البدن حتی الی یوم القیامہ, قیامت تک اور روح پھر اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا لا یردھا الی البدن حتی ينفخ نفخۃ البعث, قیامت کے دن نفخہ بعث دوسری دفعہ جب وہ سور پھونکا جائے گا جس سے مردے زندہ ہونے ہیں, اس سے پہلے کسی کی روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. کعبہ کے رب کی قسم یہ قرآن ہے اور یہ مفسرین کا معنی ہے. ہر فرد بشر کی بات, اللہ یتوفی الانفس. اگر کسی ماں نے ایسا مولوی جنا ہے الانفس کی تخصیص میرے
امام اعظم امام ابو حنیفہ کے قانون سے الانفس کی تخصیص پیش کر، لیکن یہ کائنات مٹ جائے گی، نہ ایسا مولوی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آخر احیاء صاحب بکروی، سر بکت سر بلند، سر بکت سر بلند، سر توحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ اب یہ قرآن ہے، ایک ہے صرف اپنی پبلک کے سامنے ٹرے لگانا، یہ قرآن مقدس ہے۔ اب اس کے مد مقابل میں کہتا ہوں صرف ایک آیت، صرف ایک آیت میرے سامنے بھی نہیں، اپنے گھر میں، اور گھر میں ڈر لگتا ہے، اپنے بیوی کے بستر پہ پیش کر دے۔ صرف ایک آیت جس کا یہ مطلب ہو کہ سب کی نہیں، چلو بعض کی ارواح لوٹ کے پھر بدن میں آ جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی ارواح، شہیدوں کی، یا کسی فرد بشر کی روح موت کے بعد پھر اس بدن کے اندر ہوتی ہے۔ کعبہ کی رب کی قسم، صرف ایک آیت میں آیت پڑھ رہا ہوں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یہ آیت کہتی ہے روح اس بدن میں نہیں، اور تو لے آ جو یہ کہے سب کی نہیں، بعض کی روح پھر اس بدن کے اندر ہوتی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم آیت پیش کر دے، ترجمہ کسی بریلوی مولوی کا اس سے نہ مل سکے، شیعہ مولوی کا آیت کا ترجمہ ایسا ہو، نکال دے، پوری زندگی تیرا مسلک بھی قبول کروں گا اور تیری خدمت اور نوکری بھی قبول کروں گا۔ شاہ بخاری، شیخ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید زولا شاہ بخاری، مولانا احمد سعید خان ملتانی، نعرہ تکبیر، شہادت توحید و سنت، مولانا آخر احیاء صاحب بکروی، سر بکت سر بلند، سر بکت سر بلند۔ یہ نعرہ لاؤن والا آگو یہ بھی زندہ باد، اس میں 3-4 دفعہ کو زندہ باد، اس تو بعد کوئی نعرہ نہ ہوتا۔ توجہ کر، اے قرآن ہے اور اس کے مقابل کس کا مطالبہ ہے؟ ایک آیت لکھ کے بھیج، میں تھے بیٹھا لکھ کے بھیج، خدا دی قسم لکھ کے بھیج، اتنے اعلان کر کے اٹھ سا، لیکن یہ آیت موجود اکی حدیث ہے، میں کیا میرے تو بھی سن، میں حدیث پڑھنے لگ گئی، آذرا خیال کر، اے قرآن ہے یا حدیث بھی سن، اور حدیث بھی کیڑی جس دا ایک راوی امام مالک، دوا راوی امام شافی، تریا راوی امام احمد، ترائے امام کٹھے نہیں، اور سنی ہے کہ کیڑی بلائیں، اے ترائے اہل سنت دے امام نہیں، میرے محبوب دا فرمان ہے، موتا مالک من مدینے دے امام دی کتاب اتھے حدیث آئی گئی، اور ترائے امام اہل سنت دے کٹھے امام صاحب، امام ابو حنیفہ دا تو پہلا مستدل ہی قرآن ہے، تے امام شافعی، احمد، مالک تینوں امام پہ آکھ دینی، اللہ دے محبوب فرمایا نسمت المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، فرمایا تیری روح نکل گئی نسمت المومن قیامت حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، یوم البعث تو پہلے اور روح پھر اس بدن وچ نہیں آ سکتی، قیامت تو پہلے روز بدن اے قرآن ہے، اے میرے محبوب دا فرمان، آتول ہے حدیث جسے ترائے امام رابی ہوئے، ایو جی حدیث لیا، امام مالک جس دا رابی ہوئے، امام شافعی رابی ہوئے، امام احمد بن حنبل رابی ہوئے، تے اے رابی دسن تو جائیاں ہوئے کہ محمد بن اسحاق بابے فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن نا کہ میری قبر تے کیا سے یقولو یا محمد لَأُجِیبَنَّهُ، میں جواب دے ساں
اے حدیث بات سے وہ آ گئی گون پبلک ہوں دیئے انہاں نہیں سوچنا ایمان نال دس حضرت عیسیٰ نبی دا دین پھیلاون آسن یا مٹاون آسن اچھا بول مولوی آدھے مٹاون آسن قرآن اکدے لا تجعلوا دعاء الرسول قرآن آکھدے میرے محبوب نو عید نہ بلاؤ جو میں ایک دوین بلان دے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس آکھدے لا تقولوا یا محمد نہیں آکھ سکتے میرے محبوب دے ادب دے خلاف ہے حضرت عیسیٰ تھڈو آ کے بے ادبی کر سکتے کوئی پتہ نہیں لگا تو مولوی روایت ہے کیا کہ آکے سے یا محمد اے ظالمہ قرآن دی تعلیم ہے یا محمد آکھنا میرے نبی دا ادب پتہ نہیں تیرا دماغ تک کتے خراب ہویا احمد رضا خان بھی لگی ہے تجلل یقین ہے یا محمد آکھنا حرام ہے اور ادب دے خلاف ہے مفتی احمد جان گجراتی لگی جال حق کے یا محمد آکھنا حرام ہے ادب دے خلاف ہے میں پوچھ سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے آ کے قرآن دا انکار کر کے معاذ اللہ تے آپ دی بے ادبی کر کے یا محمد آکھ سے چور تے تو نہ پا گیا اور پیرا چاہو کہ کون ہے راوی کہ محمد بن اسحاق کے کون ہے محمد بن اسحاق جس دے بارے امام مالک فرمائے کعبۃ اللہ دا غلاف نپ کے تو میں گواہی دینا اشہد انہ دجال من الدجاجلہ اے دجالہ کیوں دجال ہے میں کہا لے سنگیا تینو محمد بن اسحاق دجال مبارک مینو صدیق دا گھرانہ مبارک چل دجالہ نال اور دعا کر تیرا حشر دجال دے نال ہوے تے میں دعا کردا میرا حشر امی عائشہ دی جتیاں دی خاک دے اندر ہوے یہی فیصلہ ہو جاسی تماشا بنایا ہویا اے حدیث اے موتا مالک دی پڑھی آذرہ بخاری بھی چاہ جا توجہ ہے خیال تھکتے تو نہیں پہنا میرا بخار پکا اتر گیا بخاری بھی چاہ جا بخاری دی گل آئی انشاءاللہ مسلمانہ دا بخار اتر ویسی حضرت فاروق اعظم کھڑے ایک جملہ فرمانن کیفا تکلم اجسادا سور میں نہیں بھامن لگا کی وجہ جسمانال گلاں پہ کر دیو لا ارواح لہا انہاں وچ روحاں ہیں کوئی نہ توجہ ہے جسمانال گلاں ہو رہی ہیں تے اندر روحاں موجود نہیں ہیں عذاب ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن اندر روح موجود عذاب ہو رہے اندر روح موجود یہ جڑا آگدا کہ روح نہیں ہوندی تو میرا عذاب ثواب کے ہوں گے یہی کر گیا یہ روح نہیں آندی تو عذاب ثواب کے ہوں گے یہ بے بخار نہ ہو بھی روح نہیں لا ارواح فیا لا ارواح لہا روح کوئی نہیں پر عذاب نہیں توجہ کی تھی تو ایک پتہ لگا اے جڑا ڈٹ ماردا نا جی روح نہیں آندی تے پھر عذاب ثواب کنج ہوندا میں کہ یہ تے تیرے کفر دی علامت ہے خدا نو جے سمجھے محتاج روح دے آنن دا تے خدا بھی تاں قادر تھی بھی عذاب ثواب تے تے پھر تیرے کافر ہونے کو شک بندا ہے جڑا اللہ کھجور دے سکے مڑ تو بلا سکدا ہے بھنی ہوئی بکری دیاں بوٹیاں تو بلا سکتا ہے پتھرا تو کلمہ پڑھا سکتا ہے آگ نو گلا کر کے اتو اپنا حکم دے کے حضرت ابراہیم تے گلزار بڑھا سکتا ہے پتھر چو پانی دے چشمے جاری کر سکتا ہے او اللہ اسے جسم تے اسے قبر تے اسے جسم دے ذرا تو سوال و جواب کرے تو روح لوٹا مرد محتاج ہے توجہ ہے جڑا آخر جی محتاج ہے اس پر اللہ نو قادر من ہے جڑا اللہ خود فرما رہے فجون سے کلتی کذالک الموت کہتا ہے ایک نہیں میں چل پوما 80 آیت کھڑی ہے جڑی یہی پہ رسی ہے انکم بعد ذالک لمیتون جب میں تو کوئی آکی حدیثہ نہیں مندے بخاری چون نکلا مسلم میں چاہتا اللہ دے محبوب اس قوم دی گل دسی ہے جنہاں دا نام شہید ہے
جنہاں دی حیات قرآن دسی ہے میرے محبوب پہ فرمان دے حیات بھی ہے انہاں دی روحاں منتا پہ کر دیا انت ردا ارواحنا فی اجسادنا یا اللہ ساڈیاں روحاں نو ساڈے جسمت واپس کر دے یہ کون آخدا اے مسلم شریف صفحہ 135 پیا پڑھ دئی دوسری جلد آخری لائن گارج ذرا دماغ سیٹ کریں شہید زندہ کتنے زندہ پر اللہ دے محبوب کے فرما گئے کتنے زندہ اے بھی میں ذرا بٹ کر دوں شہید زندہ محبوب مکرم فرمانے شہید منتا کر رہے ہیں انت ردا ارواحنا فی اجسادنا مولا ساڈیاں روحاں نو ساڈے جسمت واپس کر ابن کثیر جملہ نقل کیتا اللہ رب العزت فرماندے نے انی کتب تو اے میری لکھت ہو گئی جیڑی روح نکل کے آ گئی قیامت تک پرت کے جسم وچ جا سکتی نہیں تکبیر بارے نہیں اے مسلم شریف ہے او بخاری او موتا مالک آدھر آگے چاہ بخاری مسلم اللہ نے محبوب فرمایا کل ابن آدم یا کلہ التراب اے جڑا ابن آدم ہے اس نو مٹی کھانا شروع کر دی ہے لیکن یاد رکھو یہ نبیان دی شان ہے نبی دا وجود آج بھی صرف محفوظ نہیں اس طرح دا تر و تازہ امام ابن کثیر آخدن کل میت اليوم اللہ دے محبوب دا وجود ان جی میں آج دا میت ہو گئے کل میت اليوم یومی میت آج دا میت کس آقا بلا امام ابن البدایہ و نہایہ پیا پڑھ گا کل میت اليوم اور ہدایہ چاہ گئے حنفی مذہب دی کتاب اتنے مسئلہ لکھے کہ جنازہ ایک دفعہ پڑھا جاوے تو دوبارہ ہو سکتا اور تو نہیں پوچھا ہدایہ دے اندر مسئلہ دوبارہ ہو سکتا صاحب ہدایہ آخر نہیں ہو سکتا تکرار نہیں جنازے جی دلیل توجہ کر دلیل صاحب ہدایہ آخر کہ میرے محبوب مکرم دا وجود اقدس آج بھی قبر انجے جس دن رکھا گیا سی الیوم کما وضع جس طرح میرے محبوب دا وجود رکھا گیا سی آج بھی قبر منور انج موجود ہے اگر جنازہ جائز ہو گیا پوری امت قیامت تک آپ دا جنازہ پڑے گا پتہ لگا ایک دفعہ جنازہ ہو جاوے دوبارہ تکرار جائز ابن کثیر اس نو صاحب ہدایت کہنے تو سالم گیا آیا فی قبورہم مولویاں حدیثاں رٹیاں ہوئے مولوی میں آکے کتھے آنی ہوئے حدیث بخاری کہے اے آل سنت دا معیار اور توجہ کر اے آل سنت دے ایمان دا معیار تے مڈ مسیطہ کالیاں کتیاں ہوئی ہیں اس تو پوچھ تو جیلہ تے روز سکتا ہوئی بخاری جائے کہ کوئی نہ مسلم کوئی نہیں مسلم جی کوئی نہیں اندازہ کرو پوری امت رکے سے لڑایا ہوئے ہیں بخاری بھی خالی امام بخاری نو بھی یہ آل سنت دے ایمان دا معیار نہیں ملی مسلم نو نہیں ملی ابو داؤد نو نہیں ملی ترمذی نہیں ملی ابن ماجہ نہیں ملی حالانکہ ابن ماجہ اور روایت بھی لایا ہے جسے بکری کچھ قرآن کھا گئی ہے وہ بھی آئی پہ ابن ماجہ لیکن اے نہیں ملی ابن ماجہ چ نہیں آل سنت دی سیاہ ستہ چ نہیں پھر بندے چاہیے ہونا چاہیے جی ویلے سیاہ ستہ چ نہیں آل سنت دا معیار بننا چاہیے ایک تو بات ہے نا مولویاں دی وہ میں تھوڑا جٹا والی گل کیا کرتا کہ جی 6 کتاباں حدیث دیا صحیح آل سنت دیا وہ 6 دے 6 محدثین نو نہیں ملی آل سنت دا معیار بنسی ایمان دا معیار بنسی یہ ایمان دا معیار ہو گیا امام بخاری کیوں نے نقل کیتا اچھا پھر اللہ دے محبوب تے صاف فرما گئے کہ یہ جڑیاں قبراں نے نماز ہوندی نہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا یہ بخاری سے اور اس زمانہ سارے محدثین پہ آخ دیں کہ قبر کے اندر لأن الموتا لا یصلون فی بیوتہم اے قبورہم جی میں مردے قبر چ نمازاں نہیں پڑھ سکتے
اگر گھر چ نمازاں نہ پڑھ سو تواڈے گھر بھی مثل قبر دے بن جا سکتے. یہ ہن بخاری چ لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی. اس دی روایت پورے سیاست چ نہیں کتے اکے او پرلے محلے طبقہ اولت اکے ثانیت نہیں جی کتنے میں سال سر میں کہ سال سالیاں کیڑیاں نہیں. مولوی سرفراز صاحب پہ لکھ دیں کہ طبقہ سالسہ دے حدیث دیا وہ کتابیں جنہاں دے خلاف امت دا اجماع ہو گئی ہے کہ نہ تو عمل ثابت ہوں دے نہ عقیدہ. میں کہ واہ سونے روایت وہ پیش کی ہے جڑا اہل سنت اس دے خلاف اجماع ہو چکا ہے کہ تو نہ عقیدہ ثابت ہوں نہ عمل تے لوگاں نو لڑایا. میں تے قرآن پیا پیش کردا قرآن دے کولو کچھ قبراں کس واسطے ہیں توجہ ہے. اللہ رب العزت فرماندے الم نجعل الارض کفاتا احجاء و امواتا. امام شامی دا معنی دیکھ ابن کثیر دیکھ اور اہل سنت دیاں تفسیراں دیکھ فرماندے اوے کائنات دے لوگو الم نجعل الارض کفاتا احجاء و امواتا. اللہ رب العزت فرماندے لوگو زمین نو میں کافی بنایا تھوڑے واسطے زمین دی کنڈ جیندا واسطے تے زمین دا پیٹ امواتا مردہ واسطے. زمین دے پیڑ دے اندر یعنی قبر دے اندر جیندا کوئی نہیں ہوندا تے زمین دے اتے مویا کوئی نہیں ہوندا. اسے واسطے مفردات راغب اٹھا امام راغب نے قبر دا معنی کیتا اور فرماندے لوگوں قبر دا معنی مقر المیت. قبر دا معنی کیویں مقر کہ مقر الحی مقر المیت یاد نہ قبر جینے دی جا اور تمام والے لغت معنی پہ کر دیں قبر دا معنی مقر المیت اور زندہ دے گھر دا رامن دی جا عربی وچ بیت آکھ دیں تے میت دے رامن دی جا نو کی آکھ دیں قبر آکھ دیں. فیصلہ کر میرے محبوب دی قبر ہے کہ نہیں یا تو قبر آخنا چھوڑ. یہ قبر آخ سے تو اشاعتی بننا پوسی مماتی بننا پوسی. توجہ کر قرآن آخدا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. خدا دی قسم کچھ حیا ہوے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. قرآن آخ دے اور پوری کائنات انسانی اے دنیا والی زندگی دے بعد میتون واڈیاں روحاں واڈے جسماں تو جدا ہو جاسن. یا اللہ پھر روح تے جسم دی ملاقات کدو سی؟ فرمایا یوم القیامت تبعثون. بعد زمانہ روح دا جسم وچ آ جانا موت دا معنی روح دا جسم تو ٹوٹ جانا. فرمایا دنیا دے اندر میتون ہر ایک دی روح جسم نو چڑھ جانے. یا اللہ پھر ملاقات کدو ہونی ہے؟ فرمایا یوم القیامہ قیامت دے میدان تبعثون. قرآن آخدا فاذا النفوس زبدت. لوگوں جدو قیامت قائم ہوسی روح تے جسم جدا ہو چکے ہیں. قیامت دے پہلا مرحلہ نفخہ ثانیہ دوسری دفعہ سور پھکی چند دا پہلا مرحلہ. فرمایا اذا النفوس زبدت. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کا معنی کرتا لوگوں کہ قیامت کے دن اذا النفوس زبدت ترسل الارواح. اس وقت اللہ رب العزت روحاں نو چھوڑ سی اور تتزوج الاجساد اور روحاں جسماں نال شادی کرتے تتزوج روح جسمانال ملسن. لیکن ایک کدو قیامت دے میدان دے اندر قیامت دے نفخہ ثانیہ دے بعد دے حالات اذا النفوس زبدت. اور قیامت دا نام میرے اللہ نے رکھیا یوم الطلاق. یوم الطلاق تے امام راضی علامہ اندلسی نے بات کی تھی طلاق دا کی معنی؟ طلاق دا معنی دن ملاقات دا دن. کیا مطلب قیامت دا نام یوم الطلاق کیوں ہے؟ ملاقات دا دن کیوں
اوے علامہ اندلسی بھی رادی بھی دوئے فرماندن اوے لوگو موت آمن دے نال اے روح تے جسم دی جدائی ہو گئی ہے جڑے قیامت دا میدان ہوسی روح تے جسم دی ملاقات ہونی ہے اس واسطے میرے رب نے قیامت دا نام رکھا ہے یوم الطلاق توجہ ہے اور قرآن اگدے کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فرمایا روح جسم دا تعلق نہیں سی جڑیا امواتا فرمایا پھر آ جا تم تھانوں زندہ کیتا ثم یمیتکم پھر تھانوں موت دے سی تے ثم یحییکم پوری کائنات دے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ابن مسعود بھی اگدن یحییکم اے یوم القیامہ یحییکم یوم قیامت کے دن پھر اللہ نے زندہ کرنا توجہ کر اے قرآن مقدس دی آیتاں پڑھنا شروع کرا رات ختم ہو جانی ہے میں ذرا ہوں عمل لگا اپنے جلسے دے عنوان تے جلسے کانفرنس دا نہ کہ ایک گل یاد رکھو اے جڑے ساڈے مدے مقابل برادری ہے خدا دی قسم پوری ذمہ داری نال گل کر رہی ہے اے شیعہ دی طرح تکیا کر دن مردے مر جاسن کدے بھی اپنا عقیدہ کھل کے دسنا تے تیار نہیں میں دسنا چاہنا تسکین الصدور اٹھا تسکین الاذکیاء اٹھا قبر کی زندگی اٹھا اور اس مسلک سے جتنیاں کتابیں لکھیاں حیات الاموات اٹھا سماع الموتا اٹھا اس مذہب دی ہر کتاب پہ دستی کہ ہر کافر دی روح بھی اس بدن وچ واپس آئے ویندی انہاں دے نزدیک ہر کافر اسے قبر دے اندر روح دے لوٹے نال زندہ حتیٰ کہ انہاں لکھیا کافر مومن نیک بد نبی غیر نبی دے سنن دے اندر کوئی فرق نہیں ہر کافر بھی مردہ سندا شہید بھی سندا نبی بھی سندا ہر ایک دی روح لوٹدی اے اصل عقیدہ انہاں دے نزدیک ابو جہل دی حیات تے کافر دی حیات ابو جہل دی حیات تے امام الانبیاء دی حیات خدا دی قسم میں کوئی فرق نہیں یاد ہے اتنے بھی روح آ گئی اتنے بھی ورنہ انہوں نے مولویاں تو لکھاؤ آخر کافر دی بھی لوٹ دی کہ جڑا آنکھیں لوٹ دی وہ بھی وہ نہیں ہے لکھو کتابت کچھ لکھے لوگوں نے کیا اگر تسی بھی ساتھ دیں اچھا حیات النبی تسی بھی چھوڑ ٹھیک ہے حیات النبی اور جڑا بندہ قائل ابو جہل دی اسے حیات ہے اب دیکھتے بھی دلیل کے دن بدر ابو جہل نہیں سنا بدر کون پی آئے آج ابو جہل سنتا ہے تو ساڈا دادا جی نہیں سنتا جابل حدیث نہیں سنتا کوئی گھاٹے ابو جہل تو کیا سے کیا سے لیکن اصل عقیدہ سمجھ دھوکہ بازی تکیا بازی چھڑ دے کھل کے بیان کر ہر میت ہر کافر دی روح دے لوٹن دا قائل انکار کر کافر دی نہیں لوٹ دی گل مومن دی ہو سی انکار کر مومن دی نہیں لوٹ دی گل شہید دیئے انکار کر نہیں لوٹ دی گل نبی دیئے انکار کر نہیں لوٹ دی گل امام الانبیاء دیئے غیر کافر دی حیات اوہ حیات مندہ اور توانو اس سارا تھوک لائی ہوئی حیات النبی حیات انبیاء صرف بدنام کرنے واسطے ایک عنوان قائم کیتا ورنہ خدا دی قسم اشاعتی میرے نبی دی موت بھی مندہ کہ میرے نبی دی حیات بھی مندہ لیکن اشاعتی گل اے آکھدا کہ میرے نبی دی روح اس بدن اقدس دے اندر نہیں اے قانون الہی دے خلاف ہے میرے محبوب دی روح رفیق اعلیٰ دے اندر موجود ہے رفیق اعلیٰ جنت دے اندر موجود ہے اس واسطے یاد رکھ میں نہیں آکھدا اور تو اپنے سینے تے ہاتھ رکھ حالے تک یہ نہیں فیصلہ ہویا ادھے مولوی آکھدے نا کہ روح نکلی کوئی نہیں ہدایت الحیران اٹھا روح کہ نکلی کوئی نہیں آب حیات کے اجماع نکلی نہیں اور ایک اور مولوی صاحب اٹھا ڈاکٹر خالد معلوم اس خطبات میں پی ایچ ڈی لندن حضرت شاہ سے فرمیندے رحمت اللہ علیہ ولیتی مولوی دی ولیتی دلی ولیتی مولوی دی اس آکھا کہ
روح جڑی ہے گوشت خون تے پٹھاں چ نکلے آندی درمیان وچ خلا ہوندے نا کتے آ کے آڑے دے باہر نہیں نکلے. ایمان نال دس بلا میرے نبی دے صحابہ روح ہوندے یا نبی نو دفن کر سکتے؟ توجہ ہے عجیب گل. اور کچھ آدھے نا کہ پتہ نہیں نکل دیے کہ نہیں اے میرا گھوم موڑے اس کو میں خود پوچھے ایک دفعہ پھنس گیا پوچھیا میں آخیا موت مننے یہ مانتا ہوں میں کہ بصورت خروج روح یا حبس روح خدا دی قسم ان معلوم ہوتا رہی ہے کہ چٹے دین ہونے اس کو سارے ستارے پہ نظر آئے پتہ ہی کوئی نہیں. آدھے جی موت مانتا ہوں کیفیت کی بات میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا میں حیات مانتا ہوں کیفیت کی بات میں نہیں پڑھتا. عوام کو کیوں لڑاتا ہے؟ موت تو مان لے کیفیت چھوڑ حیات میں منی ہے کیفیت چھوڑ جیڑا مقدے کے تیرے رولا کے پائے مسجدہ کیوں تقسیم کی تھی اپنا عقیدہ کدے بھی دسن واسطے تیار نہیں. خدا دی قسم پوچھو نہ تو کہ انبیاء کرام دی موت دا کیا مطلب ہے؟ ارواح مبارکہ اجساد انسریہ جو نکل دی ہے حرام ہے جو تھوڑا دس دے گا مردے مر جاسے نہیں جی نکل دیا نہیں جی نہیں نکل دیا اور تو موت نہیں متعین کی تھی تیرے موت ہوئے اگے حیات ہوئی ہے اور حیات تے ساتھی اتنے لڑتا ہے متعین کر یہ لوگن کی دستا کہ چونکہ آپ دی روح رکھن دی اللہ چنگی جا کوئی نہیں ملی مت واپس کر دیتی اے دلیلہ دینا کیونکہ آپ دے وجود تو چنگی جگہ کوئی نہیں اس واسطے اللہ نے واپس کی تھی جڑے میرے سامنے فسدا اصل انہیں تھوڑا جیا تعلق ہوگا کیوں ہوگا تھوڑا جیا تعلق تھوڑا جیا لگے بات ہے اے یادے دا انہاں دا مولوی منیر اتحاد آل ستھن دا وہ مولوی منیر اس حالے تک میرا ادھار دیونے المسلک المنصور دا حالے تک اس کے ادھار ہے امیر ہے کیروڑ پکے دا اس مولوی صاحب نو ساڑھے ساتھی ملے وہ آپ آکھدا کہ اے جڑا گل ہے نا جی روح لوٹن والی یہ ثابت کرنا بڑا مشکل کہ میں کوشش کر رہی ہوں اپنے مولوی انادہ میں اے مسئلہ چھوڑ دو صحیح قرآن کے خلاف ہے اے بے ایمانی چھوڑ دو میں آدھا خدا دی قسم کل تو چھوڑ دو ادھا اختلاف ختم میٹنگ کرو آ کرو جلے ساڑھے سامنے پھنس دے ہو اس ویلے فارمی مرغا دی طرح کھم چھڑک دے ہو لوگوں نے دسو میں آکھدا روح نہیں لوٹ دی آنکھ نہیں لوٹ دی جھگڑا مقدے کے نہیں جے تو آکھے لوٹ دی میں آکھا نہیں لوٹ دی جھگڑا پھر کیا ہویا پھر حیات دا لفظ کے تے برزخ دا کے تے قبر دا کے پھر اے باندر ٹپولیاں دا کے مانے عوام نو خامخواہ لڑایا ہویا گل تے صاف اشاعتی ترائے گلا کر دے اور تو انہوں سمجھ آ رہی ہے انہاں دیاں کئی تے اشاعتیاں دیاں ترائے روح نکل دی ہے اس واسطے کہ روح اندر موجود ہوئے میرے نبی دے صحابہ کدے محبوب نو دفن کر سکتے نہیں ہے. ایمان نال دس اللہ دے محبوب نو صحابہ میت سمجھ کے دفن کیتا یا زندہ؟ اور انہاں مولویاں تو خدا دے واسطے پوچھو صحابہ زندہ سمجھ کے اللہ دے محبوب تک کافر دی بھی زندہ بچی دفن کرن تو منع کر گئے بچیاں دفن کرن تو منع کر گئے اور سزا دس گئے بھلا امام الانبیاء زندہ ہو میں صحابہ دفن کر سکتے پتہ لگا اے دنیا دی زندگی نہیں اور اگر میرا محبوب دنیا دی زندگی نہ زندہ ہو بے خدا دی قسم صدیق اکبر خلیفہ بن سکتے صدیق خلیفہ کہاں بن سکتا میرا محبوب دنیا دے کسے کونے تے زندہ موجود نہ ہو من اور اگر میرے محبوب دنیا دے کئے کونے تے زندہ موجود ہو من اے شاتیاں دا ایمان سن خدا دی قسم میرے نبی دی شان تے بہت اونچی ہے بہت آلے بہت بلندے میرے نبی دا ادنا جیا خادم بھی اس زمین کرہ ارض دے کسے کونے تے موجود ہو بے قیامت قائم نہیں ہو سکتی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ ایک بھی
اللہ اللہ کہنے والا بندہ، لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ اس بوئے زمین دے کسے کونے سے موجود ہوگے، اللہ دے محبوب فرما گئے قیامت نہیں آ سکتی اگر میرا محبوب مدینہ عالیہ دے اندر حیات دنیا بھی نال موجود ہوگے، پھر قیامت دا انکار ہے، قیامت نہیں آ سکتی، اور میرا محبوب دنیا دی حیات نال مدینہ عالیہ دے اندر موجود ہوگے، پھر بارگاہ رسالت دے اندر جامن والا بندہ دو آنسو تو خالی نہیں ہوندا، ایمان صحابی بن دے، بے ایمان ابو جہل دا ٹبر بن دے، تو متعین کر تو کون ہے؟ ایک گل تو نہیں سمجھی، محبوب دی حیات دنیا والی ہو گئی، آپ دے دربار سے جامن والا کون بنتا؟ یا ابو جہل دا دیکھنا کوئی شرط نہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نہیں دیکھے آپ نے، رویت نہیں، صحبت اور لکھا شرط ہے، اس تو پوچھ روزہ اقدس تو پھر کیا آگئی ہے، تو آدھے میری ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہویا، میرے محبوب میری سنی، اور تو آخدا آپ دنیا دی حیات، پھر آپ دا دربار ملا، لکھا ملی، یہ آپ دا دربار مل رہی، ایمان ہے تو ذرا صحابی بن کے دکھا، جو بے ایمان ہے تو ابو جہل اینڈ کمپنی ذرا آ کے دکھا، کیڑی شاید ہے؟ پھر توجہ ہے، خدا دی قسم میرا نبی دنیا والی حیات نال زندہ ہوگے کہ فاروق کے اعظم جیسے آدمی نو بھی مفتی سمجھ کے فیصلہ کرواون والا تے نظر ثانی کرواون والا واجب القتل بندا تے محبوب مومن زندہ تے اتھے مناظرہ کرے گھومن، پھر اس دے نال دا کافر کائنات کوئی ہو سی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، نبی پاک دے ہوندیاں کسے مولوی دا فیصلہ چل سکدا، کسے ملا دا مناظرہ چل سکدا؟ اگر میرے محبوب زندہ دنیا دی حیات نال مدینہ طیبہ دے اندر موجود ہیں، اے مولویو ڈیرہ اسماعیل خان لڑن دی ضرورت نہیں، اے خادم تیار، خدا دی قسم کل چل میرے محبوب دے دربار تم مدینے ہو جا کے فیصلہ کروا لیں دے۔ قرآن دا فیصلہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب دنیا دی حیات نال زندہ ہومن کسے دے مناظرے تے فیصلے نہیں چل سکتے، ایتھے سینکڑا چیزاں آمن والیاں، اس واسطے سمجھ میرے صدیق پہلے دسیا تے ود دفن کیتا، میرے صدیق پہلے دسیا، فرمایا ایھا الناس، پوری کائنات دے سامنے دسیا لوگو، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردائی او سمجھ لے ان محمدن قد مات، اللہ دے محبوب تے تحقیق موت آ گئی، قد مات۔ اور ام المومنین تو پوچھ فرما دین حضرت عبداللہ ابن عباس تو پوچھ بخاری شریف نسائی شریف فرما دین ان ابا بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ام المومنین بھی تو فرما دین ان ابا بکر قبل النبی وهو میت، قبل النبی وهو میت، صدیق اکبر نے میرے محبوب نو بوسہ دیتا اس حال دے اندر کہ آپ میت ہے سن، اے لفظ حضرت صدیق کائنات دے، حضرت عبداللہ ابن عباس دے صدیق کو پوچھ بخاری شریف، صدیق بھی آخدا طبت حیم و میتا، دے علی کو پوچھ ابن ماجہ حضرت علی پہ آخدن طبت حیم و میتا، میرے محبوب زندہ آبے تب بھی پاک تے پاکیزہ کہ اج میتا، معلوم ہوندا میرے نبی تے موت دا لفظ بھی میرے نبی دے صحابہ بول گئے تے موت تو بعد میت دا لفظ بھی میرے نبی دے صحابہ بول گئے، وَهُوَ مَيِّتٌ قبل النبی وهو میت، صدیق اکبر نے میرے محبوب نو بوسہ دیتا اس حال دے اندر کہ آپ میت ہے سن، اے لفظ حضرت صدیق کائنات دے، حضرت عبداللہ ابن عباس دے صدیق کو پوچھ بخاری شریف، صدیق بھی آخدا طبت حیم و میتا، دے علی کو پوچھ ابن ماجہ حضرت علی پہ آخدن طبت حیم و میتا، میرے محبوب زندہ آبے تب بھی
اتنی پاک سے پاکیزہ کہ اج میت تھا معلوم ہوں گا میرے نبی سے موت کا لفظ بھی میرے نبی دے صحابہ بول گئے کہ موت تو بعد میت کا لفظ بھی میرے نبی دے صحابہ بول گئے. توجہ کر، حضرت علی چوتھے نہیں کہ صدیق پہلا خلیفہ، پہلے بھی نہ من چارہ کیوں نکل بھائی، پہلا بھی آدھے میت سے چوتھا بھی آدھا. اور محدثین والے پاسے امام بخاری بھی اٹھا، امام بخاری نے بعد قائم کیتے وفات النبی، اور پھر تقبیل میت کا باب قائم کیتا. ابن ماجہ بھی تھا، ابن ماجہ وفات النبی کا باب رکھا. توجہ کر، نسائی بھی تھا، ترمذی بھی تھا. نسائی امام نسائی نے میرے کوئی کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام بھی کتاب الوفات ہے. کتاب الوفات اے سارے سیاہ ستہ دے محدثین اے باب سے بنتے رہ گئے. وفات النبی صدیق اکبر دے خطبے ذکر کرتے رہ گئے. اے 6 کتابیں حدیث دیاں، کسے ایک کتاب تو کر دے حدیث دی کتاب 6 کتاباں کسے محدث باب قائم کیتا ہوئے کہ باب اعادت الروح فی جسد ہی فی قبر ہی، کہ موت کے بعد آپ کی روح مبارک پھر عزت کے اقدس کے اندر آ گئی. یہ 6 کتابیں حدیث دیا کسی ایک کے تو بعد ہی لکھا لے. میں کہہ رہا ہاں میں ملکے رہی اس کے دلیل کہ روح اس بدن چ نہیں ہوں. ایسا میں ملکے رہے جگڑے کی گل ہے تو لیا. اور میں اس واسطے آدھا توجہ کر، قرآن پاک نے قانون دسے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جڑے اللہ کی راہ وچ مارے گئے انہاں نو مردہ گمان نہ کرو. ایک مقام تے بل احیاء او زندہ ولکن لا تشعرون، زندگی ہو جائی تو شعور نہیں. دوسرے مقام تے عند ربہم یرزقون، اپنے رب دے ہاں روزی دیتے جاندے. اس آیت سے ملا نے میدان بنایا اور خدا دی قسم مردہ مر جاتی زہر دا ڈب نہیں گٹر دا پورا پانی پی جاتی، لیکن کدے بھی اس آیت دا او معنی دسن واسطے تیار نہیں جڑا آمنہ دے لال سمجھا گئے. اگر وہ مانا کے دسے سارے پردے ہٹ بیٹھن، پردے چاک ہو بیٹھن. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی دس کے فرمایا، مسلم شریف حدیث کی کتاب فرمایا اس آیت کا معنی ارواحہم فی سیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش. فرمایا لوگوں اس آیت کا معنی اے دے کہ ارواح شہداء جنت کے اندر ہوندیا، جنت کے پھل کھاندیا، قنادیل کے اندر بسیرا کر دیا. اس آیت کا معنی ابن مسعود پوچھن والا، آمنہ دا لاش دسن والا، مسلم دی حدیث اطاعت کر کے بے مسلم نہیں مننی بخاری وچ آ جا. ام حارثہ تیرے محبوب کے سامنے آ کے پوچھ دیے یا رسول اللہ تیرا پتر حارثہ فلاں جنگ کے اندر قتل ہو گیا، ان کان فی الجنت صبر کو، اگر جنت تھے میں صبر کرتا. اے مسئلہ آ کے پوچھ دیا. اللہ دے محبوب دا جملہ لکھ بخاری دے لفظ فرمایا انہا جنان، حارثہ دی ماں اسے ایک جنت نہیں، اسے سے کئی باغات فإن نبنا کے اصحاب الفردوس العالی، تیرا پتر حارثہ تے جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا، جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا. نہیں منتا نہ من. ہاں بخاری یہی اللہ کے محبوب مکرم کے سامنے صحابی آیا ہاتھ سے کھجورا رکھین، کھجورا بھی مٹھ بھری ہوئی، اللہ کے محبوب کے سامنے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ وچ کھجورا چاہیے ہوں گیا کہ آپ سے یا رسول اللہ ایک مسئلہ دسو. مسئلہ بھی ساتھی کا پوچھا، مسئلہ اور کھٹیے تو نہیں نا، مسئلہ تو میں توڑ کر کے اٹھتا ہے. ہم سنیں گے تیری اپنی انہیں سناؤ. توجہ کر کیوں دیا منظر ہوتی میرے محبوب کے سامنے عاشق کھڑے تے چوری والا عاشق نہیں تے حلوے والا عاشق نہیں. خدا دی قسم نبی پاک نے عزت تے جان دے نذرانے پیش کرنے والا عاشق سامنے کھڑے آخر کہ یا رسول اللہ اے ذرا میں نے مسئلہ دسو.
ان قتل تو اینا آنا، اگر میں قتل ہو گیا کتنے ویسا جو ہے ان قتل تو اینا آنا، اگر قتل ہو گیا تو کتنے ویسا؟ فرمایا قال فی الجنہ، فرمایا تو قتل ہو کے مقتول کتنے گیا؟ اچھا میں حیران ہوں خدا دی قسم انہاں مولویاں دے علم سے، پتہ نہیں گجرا دے کے پڑھتے رہے، چھولے دے کے پڑھے، آپ نے کہ قتل چونکہ جسم ہوں گے نا، زندہ بھی چناتے جسم، قتل چونکہ جسم ہوں گے نا، اس کو پوچھ یہ مانا خدا دے قرآن چاہے اللہ کے رسول کیتا ہے کہ نہیں، کہ صحابی کہ نہیں، کہہ کہتا ہے ماسٹر امین صاحب کہہ گیا قتل چونکہ جسم ہوں گا زندہ بھی، یہ 14ویں صدی کا ماسٹری مانا کہ اللہ کے رسول والا مانا نہیں ملے گا، تو الٹا شور کے بجائے شاطیہ کے مانا آپ کو کر دیں قرآن، اور شاطی جتنے بھی مانا کر دیں میرے محبوب دی بور موجود ہے، تو ذرا پیش کر اور ذرا سن اچھے قتل چونکہ ہو، اتنے جاہل لوگوں کے پتا علماء موجود ہیں، توجہ کر کہ قتل جسم ہوں یا قطع جسم ہوں بچ روح موجود ہو اس میں شہید آپ کو جی، جب تک روح موجود ہے تو خاص دیجیے شہید نہیں، روح نکلتی تو شہید ہوتی، کہ روح بچ ہوتی تو بھی شہید ہوتی، پھر قتل کی جگہ جسم قطع ہو یا جسم کیا ہوا قطع، قطع کا مانا ٹکڑے، ٹکڑے جسم ہو۔ اللہ نے فرمایا لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، انہاں یقتل نو یقتل بنا پڑا، یہ معافی یقتل آپ کا کہ کیونکہ قتل جسم ہے نا جی۔ ایک مولوی میں آخر تم دس موٹی جی گل جٹا والا مسئلہ ہی ہوا تیری کتوں نکلتی ہے تو منہ کیوں دھونا ہے، اور تو آپ گئی بوزو کیوں ٹوٹا ہے تو منہ کیوں دھونا، ایسے پیسہ شریعت اس سے میرے نبی کی گل سمجھ آئیے نہیں آئی، خدا کی قسم ایمان اپنے منگنی کو سی محبوب جو فرمائے اس سے عقل پہنچے یا نہ پہنچے گل منگنی پہنچی ہے، محبوب سے ایمان کا مطلب یہ ہے اسے گل اسے چونکہ چنانچے نہیں چلتے، کہ چونکہ چنانچے چلنا تے تیرے لیکن کدو ہوئی ہے ڈھونڈا کیڑی شے پیے تے جتھے اصل مخرج ہے وہ بہت ہی کدے نہیں، اے گل جے چلی تیرا کام اور خراب ہوئے بنے گا، اے اصل دا بھی تے دوسرے مفاعیل دا بھی سارا دا کام ایک دیا ہوتی۔ تو بہرحال از دے کر لیا کہ بندہ دی طرح گل کر، قطع دی گل نہیں، گل کسی ہے قتل دی، اور قتل دا معنی تمام ائمہ لغت لکھ رہے ہیں زوال الروح عن الجسد، زوال الروح عن الجسد، قتل دا معنی روح دا جسم تو زائل ہو بننا، چھوڑ بننا، ارتقا کر بننا، کہ جڑے ویلے قتل دا تعلق ہی روح نالے، زوال روح نالے، جڑا قتل ہوئے اسے روح نو اللہ نے محبوب فرمائے جنت سے، اتنا محبوب کی گل ملنی ہے نہ قرآن کی ملنی ہے۔ بہرحال فرمایا اگر میں قتل ہو جاواں کتنے قال فی الجنہ، کتنے دیکھو حضرت فاروق اعظم کھڑے آخر یا رسول اللہ، بخاری شریف آخر یا رسول اللہ، بخاری سن کے دیکھیو اچھے جی شاطی بخاری نہیں من گئے، میں آ کے شاطیاں نے میرے سے بائے آج تینوں بخاری سنا کے تو پورا بخار میں چڑھ بنے تک گل ہی کوئی آ تو صحیح امام بخاری نو میں امیر المومنین فی الحدیث بن گئی، آ بخاری سے حضرت فاروق اعظم پہ آخر نہیں یا رسول اللہ، یہ جڑیاں ڈھلیاں شرطاں منیاں سے حدیبیہ دے مقام پہ یہ کیوں منیاں سے الیس قتلانا فی الجنہ، یا رسول اللہ انہیں گل پکی نہیں کہ ساڈے شہید سیدھے جنت وچ جاندے، قال بلا، اللہ کے رسول فرمائے تے پکی ٹھکی گل کہ شہید کتنے زندہ، آدرا بخاری توجہ ہے یہ دیا بردام سے بولو ذرا، بخاری اللہ دے محبوب چاہے معصومہ دی گل ہے جو خدا کچھ ہدایت رکھی ہے تے اتنے کا توجہ کیا، ایک امام المعصومین ہے، ایک جبریل معصوم ہے، ایک میکائیل معصوم ہے، کتنے معصوم کٹھے ترائے معصوم تے عقیدہ اور دس رہے جڑے شاطی پہ دستے اے ترائے معصومہ دی گل سنت تے کر اعتراض،
اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں جنت ہی داخل ہویا نال دو جبریل بھی میکائیل بھی میں ایک بلڈنگ دیکھی پوچھیا اے کس دی بلڈنگ ہے آکھنے لگے اما ہادہی اے جڑی بلڈنگ ہے نا فدار الشہداء کس دا دار اے شہیدہ دی بلڈنگ ہے شہیدہ دی بلڈنگ کتنے آئی دار الشہداء اللہ دے محبوب فرماندن شہید دی روح کتنے دے جنت میرے نبی دے ایک نہیں حضرت ام المومنین بھی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضرت ابو سعید خدری بھی حضرت کعب ابن مالک بھی چلدیاں 35 صحابہ میرے نبی دے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی 35 صحابہ میرے نبی دے حضرت ابو سعید خدری بھی اے مضمون دسے رضی اللہ تعالی عنہم جميعا او انہاں ایتاں دا معنی شہید دی زندگی دے قرآن بھی یہ دسے قرآن کتے آکے لاکن لا تشعرون عند ربہم یرزقون جی اگے چل کہ قرآن آکھ دے کی لدخل الجنہ کی لدخل الجنہ شہید دی گل اس تے بھی اتبار نہ آبے کہ قرآن اقدر تتوفاہم الملائکتو طیبینا فرشتے آندے طیبین دیا روح لمن واسطے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنتا ادخلوا الجنتا جے ان بھی تیری حرارت ختم نہ ہو بے کہ قرآن اکھدا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن نفس ذرا قرآن دے انداز میں کدے قرآن اکھدا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کدے قرآن آکھے تتوفاہم الملائکہ طیبین کدے قرآن آکھے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح انبیاء دی شہداء دی صدیقین دی موت آمن لگ دیئے رب والو اعلان ہوندے ارجعی الی ربک بولے آدھا نکل دی نہیں اللہ فرمانے نے ارجعی الی راضیتا مرضیہ تو اس تے راضی او تیرے اتے راضی کہ یا اللہ کتے جاما فدخلی فی عبادی بدخلی اور بول یار بدخلی جنتی قرآن بھی آکے شہید دی حیات جنت دی میرا محبوب بھی آکے شہید دی حیات جنت دی کائنات کا کوئی ملا جڑا اپنی ماں دا دودھ پی کے آوے تے سارا پیتا ہوئے کوئی بوتل دا نہ پیتا ہوئے صرف ایک آیت قرآن مقدس دی محبوب مکرم دا صرف ایک فرمان میرا آقا فرماوے شہید دی روح اس دے بدن دے اندر ہوندی ہے میرا رب فرماوے شہید دی زندگی دا مطلب ہے بے کیونکہ قتل جسم ہویان زندہ جسم روح شہید دی اس جسد انسری دے اندر ہوندی ہے کعبہ دے رب دی قسم مذہب بھی قبول کرساں ساری زندگی اس دے گھر دی نوکری بھی قبول کرساں لیکن نہ میرے محبوب دا فرمان ملے نہ میرے رب دا فرمان ملے نہ صحابی دا فرمان ملے یہ آون حضرت نانوتوی دی گل ہن سن بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت نانوتوی آب حیات پیا پڑ گئی تے صفحہ 197 پیا پڑ گئے آب حیات دا حضرت نانوتوی دیوبند دا بانی پیا آکھ دئی مومنا دیا روحاں تے شہیداں دیا روحاں دا انہاں جسماں نال کوئی تعلق نہیں انہاں جسماں نال کوئی تعلق نہیں جے ان بھی ٹھنڈ نہ پوے کہ عجبے بار بین پیا پڑ گئی حجت الاسلام حضرت نانوتوی دی حضرت نانوتوی عجبے بادے اندر فرماندن لوگو قرآن شہید نو زندہ آکھا لیکن جسم شہید دا مرد ہے جسم شہید دا کون آکھدا حضرت او بول یار کیوں نہیں بولتا اور سارے دیوبندی عالم ساڈے نے تے انہاں دا احمد رضا اسے آج عید میلاد جنہاں نجدہ ویکھا کرو بریلویاں تو اگے رہی دے پتہ نہیں ساڈے علاقے دے تے انج تواڈے دے کنج اچھا مسئلہ ادھا ہویا نے خیال کریو مسئلہ اے میں بھی چھکے تے نہیں نا پتہ لگ دے ڈیرے والے
توجہ کر، شہید دی زندگی کتھے؟ ایمان نال دس، شہید دی شان زیادہ یا میرے محبوب دی شان زیادہ؟ اور ذرا محبت نال بول، آنکھ میرے اور شہید دی شان ملی نبی دی غلامی وچ، میرے محبوب دی غلامی وچ شہید دا اے اعزاز ہے۔ پھر اشاتین آکھن دے لا تقل لہما اف، ماں نو اف نہیں کرنی تو جتی بطری کے اولا نہیں مارنی، ایمیں نا بھئی اف نہیں آکھنی تو جتی بطا ٹھوک بنی۔ یہ تو آدم دلالت النص، علماء اپنی بولی کہ اف نہیں آکھنی، کہ مطلب اف نہیں آکھ سکتے تو جتی بالکل نہیں مار سکتے۔ تھپڑ اور مولی آ کے نہ آگی نہ صرف آیا نہ اف نہیں آکھنی تو گلی تے وجہ کی ہے اف دا آیا میری قرآن لفظ بکھاؤ، لفظ بکھاؤ، یہ بھی مولویاں نے مالی کھولی جاؤں گے آدھا لفظ بھی دے۔ قرآن اکدا شہید دی حیات کتوں دی کہ جس شہید نو میرے نبی دی غلامی اعزاز ملا، آنکھ میرے نبی دی حیات بطریقے اولا جنت دی حیات، آنکھ میرے نبی دی حیات بطریقے اولا جنت دی حیات، شہید دی روح جنت ہے میرے نبی دی بطریقے اولا۔ اس دن آئے دلالت النص جنت میں، اور خدا دی قسم اس سے بھی حدیثہ پیش کرنے دی ضرورت نہیں، لیکن 8 حدیثہ کٹھیاں کھڑی ہیں۔ اینا خراب ہوئے نمبر تو نہیں کی کرا، کٹھیاں کھڑی ہیں کہ او بھی بخاری کہ او باب وفات نبی دے وچ اتے میں اتے سارا اللہ نے محبوب آخر تے فرما دیتا اللہم الرفیق الاعلی، کدے فرمانے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، میرا اللہ اللہ حضرت ام المومنین فرما دین اللہ نے محبوب ہاتھ بھی اتا کیتا، ہاتھ بھی کدے کیتا اتا، یہ ہاتھ اتا کر کے انہاں بدھواں نو بھی سمجھایا ہے نا، یہ بعد جامن والے اور مولوی نے کہا کہ رفیق اعلی زمین دے وچ اندازہ کرو دماغ خراب ہے، اگر زمین دے میں رفیق اعلی یہ ماسر اکار بھی دے رکتا ہے تلے ہیں۔ اللہ دے محبوب انگلی کتھے کی تھی؟ خدا دی قسم ایک دونے دو تو بھی کام اتے کا چھوڑا اتے کر کے آدھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، نہ کہ جے قرآن تے ایمان ہی قرآن چکڑا رفیق اعلی کون ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین، بولو بولو پڑھو، والصدیقین والشہداء، آگے آگے حسن اولئک رفیقا، حسن 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 اولئک رفیقا، اللہ دے محبوب مانگ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، میرا اللہ کتے دے رفیق صدیقاں دیا روحاں شہیداں دیا نبیاں دیا جتھے موجود ہیں اتھے آنا چاہنا، اے اللہ دے محبوب نے درخواست کی تھی 8 حدیثاں کٹھیاں کھڑی ہیں الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم اجعلنی پھر رفیق الاعلی، مختلف عنوانات کہ اسے رفیق اعلی دا معنی یہ میرے محبوب دی دھی تو پوچھ گیا، توجہ ہے کہ وہ بھی بخاری شریف پہ چھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، محبوب تے آخر اللہم الرفیق الاعلی، حضرت فاطمہ پہ فرما دیا من جنت الفردوس مأوا، میرا ابا جی سانو چھڑ کے تے بہشتے بری، واہ حضرت فاطمہ خدا دی قسم لفظ کے بولن جنت الفردوس، جنت الفردوس، اور بخاری دے اندر سقف عرش الرحمان، اس جنت الفردوس دی چھت رحمان دا عرش بن دے، حضرت فاطمہ خود آکھ دین جنت الفردوس سے ماوا، 1-2 دن واسطے جنت الفردوس دے وچ جانا نہیں، ماوا نور الحسن شاہ نے لکھیا ماوا دا معنی پکا گھر تے پکا مستقر، پکا ٹھکانا، جنت الفردوس جے میری نہیں مندا حضرت فاطمہ دی نہیں مندا ام المومنین دی نہیں مندا، حضرت ابو ہریرہ تو پوچھ لیندے توجہ ہے ساڑھے کو تو تھوک دے صاحب
یہ آگے بابے لکھے ہیں، دادے لکھے ہیں، نانے لکھے ہیں، ماسٹر لکھے ہیں، ڈاکٹر لکھے ہیں. میں کہ سارے نانے جمنے دین پہلے پورا پہلے نہ مکمل ہے. اليوم اکملت لکم کوئی نہ مکمل. توجہ تماشا بنایا ہوا. چلو نہ من میں تو مناسا یہ تو آخر میں قرآن بھی نہیں مننا، حدیث بھی نہیں مننی، حضرت فاطمہ دی بھی نہیں مننی، ام المومنین دی بھی نہیں مننی، بخاری بھی نہیں مننی، مسلم بھی نہیں مننی، کوئی بھی نہیں مننی. آ چلو اکابر تو منا گنے. توجہ ہے؟ قرآن مننا واسطے قرآن، حدیث مننا واسطے حدیث، کہ اکابر مننا واسطے اکابر. آدر رفیق اعلیٰ دا مانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. اپنی کتاب اوجز المسالک کی لکھے ہے، اے تبلیغی جنہیں نصاب لکھے او بزرگ اوجز المسالک کی لکھ گئے. حضرت کاندلوی نے اپنی مکتوبات ان کا مسئلہ پوچھا، صفحہ 520 تے جلد 2 کے مکتوبات شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے مسئلہ پوچھا. میرے تبلیغی بھائی ذرا توجہ فرماؤ، تھانو خواہ خواہ اور دوئی پارٹی انگلا کے ساڑھے خلاف کرنے دی کوشش کر دیئے. شیخ الحدیث ذرا عقیدہ سن کسے توجہ ہے اور سامنے دا نہیں پہ جنہاں فضائل اعمال لکھی ہے انہاں بزرگاں دی گل تے سوال کے کہ حیات النبی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر شیخ الحدیث آتے میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین علی کے خدام سے لکھا ہے. مولانا حسین علی کے آج دن باقی رہی آب حیات، وہ تو نہ کبھی دیکھنے کا ارادہ کیا نہ آئندہ ہمت. میرا تلے لکھیا کہ مولانا حسین علی کے خدام کون ہیں؟ کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تے انہاں دی تفسیر جڑی جواہر القرآن ذرا اور آج اتنے آ جا یہ شیخ الحدیث ہے. چلو بہرحال اوجل الظلم سالک کتاب الروح ابن قیم ارواح دا مستقر بیان کر دیو ہیں. آخدہ ابن قیم شیخ الاسلام آخدہ لوگو انبیاء دی ارواح دا مستقر جنت الفردوس رفیق اعلیٰ. اور ابن رجب حنبلی کتاب احوال القبور اس وچ لکھدا لا شکا، اس وچ کوئی شک نہیں، لا شکا. اور اصل عبارت ہے لیسا فیہ شکن، اس وچ کوئی شک نہیں. کیڑی گل ہے؟ انا ارواح الانبیاء، ارواح انبیاء دیاں یسکنون اعلی علیین، انبیاء دی ارواح انہاں دا مستقر اعلی علیین. ابن قیم کتاب الروح وچ لکھیا اور تیرا جلال الدین سیوطی بڑے حوالے دینا. جلال الدین سیوطی شرح صدور لکھ گیا. یہ جلال الدین سیوطی بھی آخدا میرے محبوب دی روح مقدس رفیق اعلیٰ جنت الفردوس دے اندر موجود ہے. اور نمن آدرا آجا سید محمود آلوسی روح المعانی وچ لکھ گئے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری وچ لکھ گئے، علامہ عثمانی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی قرآن مقدس آیاتی تفسیر دے اندر اللیجین تے سجین دی وضاحت دے اندر لکھ گئے. سارا نو نامن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن اٹھا انا کتاب الابرار لفی اللیجین دی تفسیر گھراں وچ ویکھ لے. مفتی محمد شفیع صاحب لکھ گئے پوری امت دے مفسر تے محدث اے پہ بیان کر دے. ابن اسیر نے نہایہ وچ لکھیا اور ابن ماجہ بخاری ترمذی ابو داؤد کسے کتاب دا حاشیہ ویکھ لے سارے محشی اے لکھ رہے ہیں کہ موت دے بعد ارواح انبیاء دا مستقر جنت الفردوس ہے رفیق اعلیٰ تے میرے سونے محبوب دی روح بھی رفیق اعلیٰ دے اندر موجود ہے. ہوں آخ عقیدہ حیات النبی زندہ باد. اللہ نعرہ لا کدھر گیا نعرہ توحید و سنت حیات النبی اونچے اونچے حیات الانبیاء حیات الشہداء حیات الشہداء توحید و سنت سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند
ماشاءاللہ بڑا اچھا گل ہے، اللہ قبول کرے. توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا ہوں ایمان نال فیصلہ کر. جیڑی حیات قرآن آکھی اے نہیں مندا، جیڑی حیات میرے محبوب فرمائی اے نہیں مندا، جیڑی حیات صدیق آکھی اے نہیں مندا، جیڑی حیات فاروق آکھے اے نہیں مندا، جیڑی حیات صحابہ آکھن اے نہیں مندا. پھر ایمان نال فیصلہ کر، حیات النبی دا منکر او ہے یا میں ہاں؟ قبضہ کیتا ہے حیات النبی، حیات النبی نام مرادہ جیڑی قرآن حیات آکی تو مندے ہی کوئی نہیں، میرے محبوب فرمائی تو مندے ہی کوئی نہیں، لیکن قبضہ کرو. جس طرح اکے درود نہیں مندے تھے، آپ کے درود پڑھتا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، اے درود پیا. اکے نبی دی شان نہیں مندا تھے، آپ کے بنائیے ادھا پاتری حلوے دکھا کے. ورنہ اشاعت التوحید دا خدا دی قسم عقیدہ کہ میرے محبوب دے تلواں مبارک نال لگی ہوئی جتی تے انہاں جتی دے تلے لگے ہوئے ریت دے ذرے کہ انہاں ذرہ دی نسبت کسے زمین دے حصے نال ہو گئی، اس زمین دی نسبت دی توہین کرنے والا واجب القتل ہوندے، کافر ہوندے، مرتد ہوندے اور مسلمان نہیں ہو سکتا. جی آخر موت دا لفظ آخنا بے ادبی ہے، یہ فتویٰ ویسے میرے نبی دے صحابہ تھے، یہ میرے نبی واسطے میت دا لفظ بے ادبی ہے، یہ فتویٰ ویسے صدیق اکبر تھے. پھر تو مسیتاں چھڑ دے کہ جنہاں دیاں روایتاں منیاں ہوئیاں نہیں انہاں دے نال ایران تشریف لے جا، بڑے امام باڑے دی دے رامنے مسیتاں دے وچ. پھر فیصلہ او مان جڑی میری ماں قرآن پڑھ کے دس گئی. تیسری گل کہڑی آلے تے دو ہی نہیں ہوئیاں، تیسری آئی سندا سندا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسے موقع تے یہ جڑا علم آیا بھی میں دے دو. پشاور کا مکمل واقعہ بیان کرے. ماشاءاللہ یہ مکمل واقعہ میری